جماعت کو علماء اور طلباء سے جوڑیے، یعنی ان کو یہاں لائیے۔ میں نے ان لوگوں سے بھی کہا کہ چاہیں تو مسلسل اور چاہیں تو کبھی کبھی جتنے افراد بسہولت آ سکتے ہوں جماعت کے، ان کو میرے یہاں بھیجیے۔ وہ 10 دن کے لیے آنا چاہیں، 20 دن کے لیے آنا چاہیں، 40 دن کے لیے آنا چاہیں، 4 مہینہ کے لیے آنا چاہیں، آئیں۔ اور ان کو یہ سمجھا کے بھیجیے کہ یہاں دین سیکھنے کے لیے آئیں۔ اور ان لوگوں سے میں نے یہ بھی کہا کہ میرا یہ پیغام مرکز تک پہنچا دیجیے۔ جماعت کے چھوٹے بڑے جتنے لوگ مجھ سے ملتے ہیں، موقع رہتا ہے تو میں ان سے یہ بات برابر کہتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہاں بھیجیے، میرے پاس مدرسین ہیں، میں ان کے پڑھنے لکھنے کا بندوبست کروں گا، ان کو دین سکھاؤں گا، وضو کا طریقہ بتاؤں گا، نماز کا طریقہ بتاؤں گا، دعائے قنوت یاد کرواؤں گا، تشہد اور دعائے معصورہ یاد کرواؤں گا، نماز کی باقی دعائیں یاد کراؤں گا، اور بھی بہت ساری ضروریات ہیں۔ وہ ضروریات جو دینی ہیں انہیں سکھاؤں گا اور بتاؤں گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے، جو آئے اپنے دماغ کو اس بات سے خالی کر کے آئے، یہاں سے کسی کو لے جانے کی کوشش نہ کرے، یہاں نکالنے کے لیے نہ آئے، دین سیکھنے کے لیے آئے۔ اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ جتنی جماعتیں مدرسوں میں یا علماء کے پاس جاتی ہیں، وہ چاہے کہیں کچھ بھی کہ میں ملنے آیا ہوں، میں دعا لینے آیا ہوں، یہ سب ہیلے اور بہانے ہیں۔ شاید باید کوئی دعا لینے آتا ہے، وہ اس فکر میں آتا ہے کہ یہ بھی نکلیں، نکالنے کے لیے آتا ہے۔ نکالنے کے لیے آتا ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ آپ لوگ جماعت والوں کو مدرسے سے، علماء سے، طلباء سے جوڑیں۔ کہنے لگے کہ جوڑتے ہیں، علماء کا جوڑ کرتے ہیں، حفاظ کا جوڑ کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ سنانے کے لیے جوڑتے ہیں، سننے کے لیے نہیں جوڑتے۔ اپنا طرز اور اپنا طریقہ سکھانے کے لیے جوڑتے، ان سے دین سیکھنے کے لیے آپ نہیں جوڑتے۔ آپ ان کو اپنے آپ سے جوڑتے ہیں، آپ خود ان سے نہیں جوڑتے۔ میں نے کہا بتائیے، ہندوستان بھر میں جتنی مسجدیں ہیں، خاص کر جو جماعت کے مراکز ہیں، چھوٹے بڑے، اور جماعت کے اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں کتنے ایسے علماء کا بیان ہوتا ہے جو جماعت میں وقت نہیں لگاتے؟ ہم کو نام لکھ کے دیجیے۔ اور ہمارے مدارس میں کوئی بھی جماعت آ جائے، آسانی سے بیان کر کے چلی جائے۔ تو ہم تو آپ کو جوڑتے ہیں، آپ آئے، آپ کا ہم نے بیان کروا دیا۔ لیکن آپ اپنے اسٹیج پر، اپنے مرکز میں، اپنے اجتماع میں کسی ایسے عالم کا بیان گوارا نہیں کرتے جو جماعت میں نہ جاتا۔ یہ فرق کیوں ہے؟ میں نے کہا کچھ ایسے واقعات بتائیے کہ ان علماء کے پاس گئے ہوں جماعت کے لوگ جو جماعت میں جاتے نہیں علماء، اور ان سے کہا ہو کہ چلیے حضرت ہمارے ہاں مرکز میں آپ بیان کریں۔ یہ بات میں نے کئی بڑے بڑے لوگوں سے کہی، لیکن کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔
مولانا عبد الرحمن ربیانہ سے کہا تو وہ کہنے لگے کہ یہ علماء آئیں گے تو ابھار نہیں پائیں گے سامعین کو۔ میں نے کہا ابھارنے والا کام آخر میں آپ کر لیجئے۔ جب ایک بیان ختم ہو جائے گا تو اگلا بیان آپ ابھارنے والا کر لیجئے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے یہاں کا دروازہ کھلا ہوا ہے جماعت کے لیے، لیکن اس لیے کھلا ہوا ہے کہ میں ان کو دین سکھانا چاہتا ہوں۔ میں بچوں کو بھی سکھانا چاہتا ہوں، جوانوں کو بھی سکھانا چاہتا ہوں، بوڑھوں کو بھی سکھانا چاہتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں کھلا ہوا ہے کہ وہ آئیں اور مجھ کو جماعت میں لے کے جائیں۔ اس لیے میں آپ سبھی حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ جماعت میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو بلانے کی ضرورت ہے کہ وہ آئیں اور دین سیکھیں۔ ہم مسجد میں ہوں تو ہم سے مسجد میں سیکھیں، ہم مدرسے میں ہوں تو ہم سے مدرسے میں سیکھیں، ہم گھر پہ ہوں تو ہم سے گھر پہ سیکھیں، ہم سفر میں ہوں تو ہم سے سفر میں سیکھیں، لیکن ہمیں اپنا غلام اور تابع بنا کر در در ہمیں نہ گھمائیں۔ ہم سے دین سیکھیں گے کب؟ جب ہم ان کی طرح جماعت میں ان کے ساتھ چکر لگائیں گے تب دین سیکھیں گے، وہ بھی کتنا؟ بس وہی جو ان کے یہاں رائج ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے آگے سکھانا شروع کروں گا تو کہیں گے کہ جماعت کا مخالف، کہیں گے کہ جماعت کا مخالف۔ اس لیے میری رٹ یہ ہے، میری آواز یہ ہے، میری صدا یہ ہے، میری گزارش یہ ہے کہ جتنے مراکز ہیں جماعت کے، وہ لوگوں کو مدارس میں بھیجیں دین سیکھنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ صاحب طلب نہیں، میں نے کہا، آج بھی کہا کہ جتنے طلب والے ہو گئے ہیں ان کو بھیجیے، جو 4 چلہ 10 چلہ 20 چلہ لگا چکے ہیں ان کو بھیجیے ہمارے پاس، وہ دین سیکھیں۔ جو طلب والے نہیں ہیں ان میں آپ طلب پیدا کریے، اور جو طلب والے ہو گئے ہیں ان کو سیکھیے، بھیجیے میرے پاس سیکھنے کے لیے۔ لیکن نہیں، اور ظلم والائے ظلم یہ ہے کہ جو کام ہم کریں گے، ہمارا کیا ہوا ہوگا، مدارس کا کیا ہوا ہوگا، وہ سب بھی اپنے کھاتے میں ڈال لیں گے اور کہیں گے کہ یہ جماعت کی برکت ہے۔ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ فلاں جگہ گئے تو وہاں جو ہے نماز کا پنی انی کا انتظام کر دیا۔ یہاں جو ہم نے کیا یہ آپ کو نظر نہیں آیا؟ ایک جگہ آپ نے پنی کا انتظام کر دیا، نماز کا انتظام کر دیا، تو وہ کارگزاری آپ ہم کو سنا رہے ہیں۔ یہاں اور پوری دنیا بھر میں علماء نے جو ان مدرسوں کا، مسجدوں کا انتظام کیا ہے، اس سے آپ کیوں بند کر لیتے ہیں؟ ہمیں بتا رہے تھے کہ فلاں صاحب کلمہ بھی ان کو نہیں آتا۔ یہ بچے جو ہمارے پاس آتے ہیں سب کلمہ سیکھ کے آتے ہیں، نماز سیکھ کے آتے ہیں، روزے سیکھ کے آتے ہیں، دین سیکھ کے آتے ہیں۔ بے سیکھے ہوئے لوگوں ہی کو تو ہم لوگ سکھاتے ہیں۔ آپ ایک بات سکھا دیں، 2 بات سکھا دیں تو دنیا بھر میں چرچا کی جماعت کا بڑا کام ہے، بڑی برکات ہے، اور ہم الف سے لے کر یا تک پورا پڑھائیں، اس کا کوئی چرچا نہیں، اس کا کوئی تذکرہ نہیں، اس کی کوئی وقعت نہیں۔ تعجب کی بات، جب تم لوگ بڑے ہوگے تو تم سے بھی ملیں گے اور پوچھیں گے کہ آپ کا وقت لگا ہے؟ جماعت کا آدمی چاہے کتنا ہی زیادہ ان پڑھ ہو، 40 دن 10 دن 1 چلہ 2 چلہ لگا لیا ہے، تو وہ ملے گا تو کہے گا کہ آپ کا وقت لگا ہے۔ یعنی آپ جماعت میں گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ اگر جماعت میں گئے ہیں تو پھر آپ اپنے ہیں، اور اگر آپ جماعت میں نہیں گئے ہیں تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقار نہیں۔ جب پوچھیں کہ جماعت آپ کا وقت لگا ہے تو آپ بھی پلٹ کر پوچھ لیجئے کہ آپ کا وقت لگا ہے، اور کتنا لگا ہے، اور کہاں لگا ہے، کس کے پاس لگا ہے۔ کہیں گے جماعت